ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نہیں کن کے گھر میں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اگر ہم محفل حسین میں آئے تو پھر اس طرح بیٹھنا بھی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں جبریل کسی کے گھر آتا نہیں، واہ واہ۔ اور جس کے گھر آتا ہے پھر وہ سلامت رہتا نہیں، اس لیے کہ جبریل بے شک جب بھی آیا ہے تو کبھی قوم لوط پر آیا تو پر پہ اٹھا کر کے پلٹ دیا، قوم نوح پر آیا ہے تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ پہلے تو آتا نہیں، اور آتا تو پھر اس شان سے آتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ پاتا۔ لیکن جن کا ذکر کرنے آپ آئے ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کے گھر آتا ہے اور کس قدر ادب سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ 2015 اور 1437 کا ماہ محرم کا محفل حسین کا یہ ہمارا پہلا پروگرام۔ آپ سب کی آمد، میرا آنا اللہ قبول فرمائے۔ یہ محفل برسوں تک 3 دن ہوتی رہی، پھر آپ کا شوق بڑھا تو وہ 5 دن ہو گئی، اور آپ کا شوق اور بڑھا تو پھر اور دن بڑھ گئے۔ اللہ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے۔ اس سال ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے ہی دن سے واقعات کربلا شروع کر دیں گے، اور کربلا پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ لیکن احباب، اس لیے کہ لوگوں کا پریشر بھی تھا کہ ہر سال تو یہی سنتے ہیں کہ وقت کم ہے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس سال ہم نے یہ نہیں سننا ہے، اور ہمیں آپ اس سال پورا کربلا سنا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے شوق کو سلام، اور میری بھی تمنا یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ سارے واقعات بیان ہو جائیں، پھر زندگی رہے نہ رہے لوگ سنتے رہیں، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی لوگ سناتے رہے اور میرے بعد بھی لوگ سنائیں گے۔ جتنا ذکر کرتے ہیں حسین کا ذکر مثل مشک کے ہے۔ مشک کو جتنا آپ ملتے جائیں گے، جتنے رگڑتے جائیں گے، اس کی خوشبو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک تمنا ہے، لوگوں کی بھی محبت ہے مجھ سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے کہ وہ میری زبان سے کربلا کے مکمل واقعات سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا، اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے، کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی
جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا۔ مکمل دین سمٹ کر کربلا میں آتا ہے، اور کربلا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، ہمیں ناموس رسالت پر مرنے کا ذوق عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو یاد رکھیں، کربلا کا جو تعلق ہے وہ خاص طور پر اہل بیت سے ہے۔ اہل بیت کیا؟ اہل بیت کیا؟ اس لیے کہ آج کل نئی نسل، نوجوان لڑکے، نوجوان جو ہمارے مسلمان ہیں، نماز سے ناواقف، روزوں کی حکمتوں سے ناواقف، قرآن مقدس کی معرفت سے ناواقف، اللہ اس کے رسول سے دور، اس لیے انہیں پتہ نہیں اہل بیت کیا، ان کی عظمت کیا۔ اور پھر راہ میں اتنے راہزن ہے، راہ میں ایسے راہ مار ہے، ایسے لٹیرے ہیں کہ جس کو بھی ہاتھ لگا چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور وہ پنساری کی دکان کھول بیٹھا۔ ایسا ہی ہے، پنساری بننے کے لیے ایک ہلدی کے کھڑے سے دکانیں نہیں کھلتی، بلکہ اس کے لیے جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہلے دکان میں مال بھرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی سودا لینے آتا ہے۔ یہ باٹ بندر نہیں ہے کہ دو بلیوں کو روٹی ملے اور بندر کے پاس لے جا کر کے تقسیم کروا لیا جائے، یہ وہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اہل بیت کو سمجھو اور پھر قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو، قرآن اور حدیث سے سمجھو۔ یہ نہ کہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ جو منہ میں آتا ہے عقیدت میں بول جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمارے یہاں محبت پابند ہے قانون خدا کی، ہمارے یہاں عقیدت پابند ہے قانون رسول کی۔ ایک بات بتاؤں، ایک معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک معیار ہمارے پاس ہے کہ مومنوں، تم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ میرے رسول سے محبت کرو۔ بخاری باب الایمان میں کہہ دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر بعض محتاطین یہ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں جو لا ہے وہ نفی کے لیے ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، حج کر کے بھی، کعبے کا متولی ہو کے بھی مومن ہو نہیں سکتا۔ کب تک؟ رسول اللہ کی زبانی صحیح حدیث صحیح بخاری میں آ رہی ہے، کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کب تک مومن نہیں
हो सकता, उस वक्त तक मोहब्बत न करे हबीब खुदा से, मोहब्बत न करे महबूब रब्बुल आलमीन से, मोहब्बत न करे इमामुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हबीब किबरिया से, मोहब्बत न करे सज्जदुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हुस्न खुबा से, मोहब्बत न करे जाने आलमीन से, मोहब्बत न करे रूह कायनात से, मोहब्बत न करे साहिब कुरान से, मोहब्बत न करे यासीन और ताहा से, मोहब्बत न करे मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर से। जब तक मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। अगर इतनी बात कह दी जाती कि मोहब्बत न करोगे मोमिन नहीं हो सकते, तो हम सोचते चलो जितनी बीवी से करते हैं उतनी ही रसूल से कर लो, मोमिन होने का तमगा मिल जाएगा। कि कभी कभी बीवी पे आस्तीनें भी चढ़ती है तो कभी रसूल की नामोस पे भी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं। बात मैं बहुत खास तौर पर तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूं, ये नहीं कि वाकयात करबला आकर के सुन के चले जाओ। अपनी नई नस्ल को, नौजवानों को वो मुंतकिल करना मकसद है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, और फिर गौसो ख्वाजा से ये विरासत हम तक चली आई है। याद रखें मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, अगर इतना कह दिया जाता कि रसूल से मोहब्बत करो, हम सोचते बीवी की तरह कर लेंगे कि कभी प्यार से लुकमा खिलाते हैं, कभी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी कर लेंगे जैसे बच्चों से की जाती है कि कभी सर पे हाथ फेर दें और फिर कभी जो है घर से बाहर भी निकाल दें। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह अकबर सज्जदुल अंबिया के कलाम पर, वो रसूल अल्लाह अकबर जो अफसहुल अरब हैं, जो फसाहत में फसीहों के सरदार है, फसाहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे क्यों है दबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गुफ्तगू मुश्किल अगर हो रही हो तो दिमाग लगा के समझने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज पे तवज्जो करें। रसूल पाक ने फरमाया उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हरगिज तुम्हारी टोपियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी दाढ़ियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें मोमिन न करेगी। कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उस वक्त तक जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करो। कितनी मोहब्बत? तो फरमाया गया मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत न करोगे। और एक मकाम पे कह दिया गया जब तक अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अब मेयार हो गया, हुजूर का इश्क कीमती है, हुजूर से मोहब्बत कीमती है। अब तवज्जो फरमाएं, बड़ी नफीस तमहीद आपके दिमाग में इंशाअल्लाह फैजान अहले बैत से बैठ जाएगी तो आगे की गुफ्तगू आसान होगी, और फिर सारी गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह इसी पर रखेंगे, इन्हीं बुनियादों पर बुनियादें कायम होगी, और फिर अहले बैत की मोहब्बत का हसीन ताजमहल तैयार होगा, और इंशाअल्लाह आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत के सोते फूटेंगे, और फिर वो दरिया जो जारी होगा तो फिर तुम कामयाबी की तरफ गामजन हो जाओगे। अल्लाह अकबर, मोहब्बत करना होगा, मोहब्बत करना होगा हबीब खुदा से, मोहब्बत करना होगा महबूब खुदा से, कितनी माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा, और फिर एक मकाम पे अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें रसूल से मोहब्बत करनी है। अब ये बात तो बिल्कुल बुखारी से क्लियर हो गई कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी। दूसरी हदीस आका फरमाते हैं अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। आप खुतबे में जुमा को सुनते होंगे, आगाह हो जाओ मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान नहीं है। आगाह हो जाओ, ईमान नहीं मगर मोहब्बत का नाम।
आपको इतनी बात समझ गई। अब जब मोहब्बत हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, बस यही दीन है, यही मजहब है, यही इस्लाम है कि उनसे मोहब्बत करो जिसका नाम मोहम्मद अरबी है, जो महबूब खुदाए साहिब कुरान है। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी बड़े मजे में कहते हैं, बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमाओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। दीन पूरा के पूरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। हुजूर के कदमों तक पहुंचने का नाम दीन है। और जो चीज तुझे मोहम्मद के कदमों से रोक दे, जो चीज तुझे हुजूर के कदमों से रोक दे, वो बुलहबी है। बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। वो दीवाने आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, आप तवज्जो मेरी तरफ, इसलिए कि अब मैं उन आकाओं का जिक्र कर रहा हूं जिनका जिक्र करने का हुक्म आदम को दिया गया है। अब मैं उनके खुतबे पढ़ने जा रहा हूं जिनका खुतबा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो